إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله ولا ما نقول وكيل قالت إحداهما ان میں سے ایک کہنے لگی یا ابتی اے پیارے ابو جان استأجرہ آپ اسے ملازم رکھ لیجیے ان خیر من استأجرت القوی الامین اگر آپ نے اسے ملازم رکھ لیا نا تو یہ ملازم بڑا بہترین ہے خوب طاقتور بھی ہے اور خوب ایماندار بھی ہے عورت جو ہے نا یہ 4 اعتبار سے مرد کی دنیا میں بھی مددگار ہے اور محشر کے روز بھی مددگار ہے بشرطے کہ میں اور آپ ان عورتوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں یہ ماں کی حیثیت سے بھی بہترین مددگار ہے یہ بہن کی حیثیت سے بھی بہترین مددگار ہے یہ بیٹی کی حیثیت سے بھی بڑی مددگار ہے اور یہ بیوی کی حیثیت سے بھی بڑی مددگار ہے لیکن اصل جو خامی ہے وہ ہم میں ہے ہمیں جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے نا اس کی جہیز مالی جہیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کبھی 22-23 سال کے بعد اس کی شادی کرنی ہے ابھی سے پیسہ جمع کرنا اس کے لیے شروع کرنا ایسا ہی ہے نا جب 2-3 سال کی ہوتی ہے پھر ہم اس کو اداکاروں کے چہرے دکھاتے ہیں، فنکاروں کے چہرے
دکھاتے ہیں، اور پھر ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ بچیاں ہماری رابعہ بصری پیدا ہوں۔ ہم 2-3 سال کی عمر میں ہی ان کو اداکاروں کے مشاہدے کرواتے ہیں، ویڈیو دکھاتے ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ بڑی نیک ہو، ہماری جو ہے عزت کا خیال رکھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بچی جو تھی، جوان بچی ہے، جوانی پہ قدم رکھ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا زندگی کا سب سے خطرناک موڑ یہی جوانی ہے۔ بڑے بڑے اس موڑ پہ آ کے بہک جاتے ہیں۔ آخر وہ کیا تربیت تھی شعیب علیہ السلام کی، جس نے بیٹی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابو جی اس کو ملازم رکھ لو۔ اگر آپ نے ملازم رکھ لیا نا تو یہ اپنا کام کرنے کی اس میں قوت بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے۔ یہ آپ کے گھر میں رہے گا لیکن اس کی بری نظریں تیری بیٹیوں کی طرف اٹھے گی نہیں اٹھے گی۔ یہ بڑی معاون گار ہے بات، اور یقین جانو اگر ایسی بیٹی کی آپ نے تربیت ایسی کر لی نا تو صرف دنیا کی پریشانی ختم نہیں ہے، آخرت کی پریشانی بھی ختم ہے۔ ایک دن ایک بندہ بڑا پریشان، ہمارے یہاں بھی پریشانی ہوتی ہے نا، بیٹیاں زیادہ ہو تو بڑا پریشان، آپ نے بانپ لیا، آپ نے فرمایا بھی میرے صحابہ سنو، جس بندے کو رب 3 بیٹیاں دے نا اور ان کی کرے وہ تربیت اچھی طرح، اچھی ان کی تربیت کرے اور پھر کر دے ان کی شادی، میں اس بندے کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں بھی معاون ہے نا اور آخرت میں بھی، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں جو 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے، ان کو اداکاریں نہ بنائے، ان کو فنکاریں نہ بنائے، ان کو شعیب کی بیٹیوں کی طرح کی بیٹیاں بنائے، میں جنت کا ضامن ہوں۔ وہاں کوئی بھائی جیسا ڈاکٹر راشد رضا سی جس کی 2 ہی تھی، وہ افسردہ ہو گیا، اس نے کہا میں تو جنت سے رہ گیا، میری تو 2 ہے، یہ جنت کا ٹکٹ تو مل رہا ہے 3 پہ، تو میری تو 2 ہے۔ آپ تو بڑے حکیم حالت تھے، اس کے چہرے پہ دیکھا کہ یہ افسردہ ہو گیا ہے، اور میں سنا بھی کیا بات ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول جس کی 2 ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر 2 والا ایسا کر لے نا میں اس کے لیے بھی جنت کا ضامن ہوں۔ اور پھر ایک اور بھی تھا، وہاں نا صحابہ میں یہ دوڑ لگی ہوتی تھی، جنت کی دوڑ لگی ہوتی تھی، اور ہمارے یہاں دوڑ کا ہی لگی ہوئی ہے، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں تو اپنی مولویوں کی بات کرتا ہوں، ہماری دوڑ تو پہر کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں میری ساتھ والا مسجد والا کار پہ بیٹھ کر آتا ہے تو میں کیوں موٹر سائیکل پہ آؤں، میں بھی کوئی جھوٹ طوفان تانے بانے بنوں گا ایسے کہ مجھے بھی کار مل جائے، لیکن صحابہ کی دوڑ کاروں کی طرف نہیں تھی، ان کی تھی جنت کی کیاریوں کی طرف۔ وہ افسردہ ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول جس کی ایک ہی ہے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا اگر وہ بھی اس کی اسی طرح تربیت کر لے تو میں اس کے لیے بھی جنت کا ضامن ہوں۔ یہ ہے تربیت، تو بیٹی کی کتنی اچھی تربیت ہے، کہتی بیٹا ابو جی یہ طاقتور بھی ہے دیانتدار بھی ہے، اس کو رکھ لیں آپ ملازم، اور باپ کو بھی پتہ تھا
کہ میری بیٹی یہ بڑی دانا ہے. باپ نے کوئی دوسری بات نہیں کی. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی، کہا موسیٰ میرے ساتھ ایک سمجھوتا نہیں کر لیتا؟ میں چاہتا ہوں احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو میں سے نہ ایک کی شادی آپ سے کر دوں. الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ 8 سال تو میری خدمت کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے دانا تھے. جس کو 8 سال کی خدمت میں اس قسم کی دانا بیوی مل جائے اسے کیا چاہیے؟ وہ اصل کامیابی تو یہی ہے. یقین جانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے جو شادی کی جاتی ہے نا اس کی 4 وجہ ہوتی ہے. لوگوں کی پسند کا جو معیار ہے نا، جب لڑکی پسند کی جاتی ہے نا تو 4 خوبیاں دیکھی جاتی ہیں اس کی. لگ رہا ہے نا یار کسی ایک آواز پر اس کی نا 4 خوبیوں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے. ہم سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی شیخ ہو بولے کچھ بھی کرتا ہو، اگر کوئی جٹ ہے تو کہتا جٹ ہو، یہ خاندان ہے نا. تو کہتے ایک ترجیح ہوتی ہے خاندان کی، ایک ترجیح ہوتی ہے کہ خوبصورت بڑی ہو، سیرت بھلے زیرو ہو لیکن صورت بڑی خوبصورت ہو. ایک ہے کہ وہ جہیز کتنا لائے گی، جب شادی ہوگی تو مجھے بھی کاروبار کوئی کارکور ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور ایک ہوتے ملنگ اللہ والے، وہ کہتے کہ دیندار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاروں کا مقابلہ ہو جائے نا، ایک طرف 3 ہو ایک طرف ایک خوبی ہو، 3 کو چھوڑ دو، فاظفر بذات الدین، ایک خوبی کو پسند کر لو، بیڑا ہی پار ہے. میں نے وہ ملنگ وہ نہیں کہا، یہ تو 2 نمبر ملنگ ہے، جعلی ہے ساری. اصل ملنگ تو درویش تو وہ ہے جس کو آخرت کی فکر ہے، دنیا کی کوئی فکر ہے نہیں. تو یہ ہے بیوی کی بندے کی کا انتخاب. ایک دفعہ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نا کسی جہاد پہ نکلے، غزوے پہ نکلے، تو آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ نے بھی رکھا ہوا تھا، فرضی روزے تھے. رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا بڑا موسم. جب عصر کے ٹائم پڑاؤ ڈالا نا تو اکثر صحابہ تو گر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے. آپ نے نا صحابہ سے کہا بھی روزے چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو اور خیمے گاڑو. تو صحابہ نے سورج کی طرف دیکھا بھی اب تو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اب کیا روزے توڑنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نا اپنے خیمے میں داخل ہوئے. اس سفر میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ تربیت اگر اچھی ہو نا اور بیوی مل جائے اچھی، دنیا بھی پار اور آخرت بھی پار. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو بڑا پریشان دیکھ رہی ہوں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے پڑاؤ ڈالا، خیمے ڈالنے کا وقت آیا، خیمے لگانے کا، 2-4 خیمے لگا رہے ہیں، باقی سب لیٹے ہوئے ہیں.
اور میں نے کہا روزہ توڑ دو، کسی نے میرے کہنے پہ روزہ بھی نہیں توڑا، اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول پریشان نہ ہو، میں آپ کو ایک نسخہ بتاتی ہوں۔ میں بتاؤ؟ کہا اللہ کے رسول ایک پانی کا لو برتن اور چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہ چڑھ جاؤ اور سارے صحابہ کو آواز دے لو ادھر آؤ۔ جب اکٹھے ہو جائیں نا تو روزہ افطار کر لو خود ہی، ان سے نہیں کہو، خود کر لو۔ لو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے کہنے پر ایک گھونٹ پانی کا بھرا، سارے صحابہ اپنے مشکیزوں کی طرف بھاگ گئے، ہے کہ نہیں؟ کہ اگر عورت کی تربیت بندہ صحیح کر دے نا تو بیڑا ہی پار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی بیوی مل رہی تھی، تو جب ایسی بیوی ملے تو 8 سال کی کون سی بڑی بات ہوتی؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ اب بھائی موسیٰ، میں نا ان دو میں سے آپ کا نکاح ایک سے کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ الا ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال میری خدمت کرنا ہوگی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال کر دو گے تو تیری مہربانی ہے۔ تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی کی ہوگی، اس لیے کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں نا وہ روادار بامروت ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ یقین جانو علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں، ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مجھے بھلے مشترکہ کوئی چیز آ گئی ہے کھانے کے لیے، مولوی کو بھلے ملے نہ ملے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پہلے ان سب کو ملتے ہیں۔ پیغمبر جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا یہ کردار ہوتا ہے کہ اپنا گھر جاتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں نا تو مسجد کے اندر ہی چادر جھاڑ کے جاتے ہیں، حجرے میں کچھ نہیں رکھتے۔ جب آپ کا میرا اور میرے بھائی علماء کا کردار یہ تھا نا تو یقین جانے جو مالدار ہوتے تھے نا سخی لوگ، وہ ڈرتے تھے تحفہ دینے میں، تحفہ دینے کے وقت ہے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ میرا تحفہ ہی مسترد کر دے، بھی جب میں نہیں تیرا تحفہ لینا۔ ایسا کردار ہونا چاہیے، پھر انبیاء کی وراثت ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی انبیاء کی وراثت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا فرما دیا؟ وما اريد ان اشق عليك۔ حضرت شعیب کہتے ہیں کہ میں نا میری طرف سے کچھ سختی نہیں ہوگی، اگر 8 سال کر دو گے تیری مرضی، 10 سال کر دو گے تو آپ کی مرضی، میں آپ پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا نا تو آپ مجھے نیکوکار پائیں گے۔ وعدہ کرتے وقت نا انشاءاللہ ضرور کہا کروں گا، وعدہ کرتے وقت ہے بھلے آپ کی جیب میں پیسے ہو، آپ کی بینک بیلنس بھی پڑا ہوا ہے، جیب میں بھی پیسے ہیں، پھر بھی وعدہ کرتے ہو تو کہو انشاءاللہ دوں گا۔ یہ نہیں کہ جیب میں تو میرے میں پیسے ہیں، مجھے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، پھر بھی کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھئی دیکھ بزرگوار، میرے اور آپ کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا نا، اب 2 میں سے جو بھی میں مدت پوری کر دوں گا تو مجھے مجبور تو نہیں کیے، پھر مجھ پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ اس پر گواہ ہے۔ مزہ آیا کہ نہیں؟
کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے، دو پارٹیاں گواہ اللہ ہے جی، پارٹیاں کتنی، دو گواہ کون ہے؟ مزہ آ گیا، ایسا پختہ وعدہ۔ اچھا، اس میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ پہلے وقتوں میں نا، پہلی شریعتوں میں دیکھیں شریعت کی کچھ بنیادیں مشترکہ ہیں تمام شریعتوں کی، اور کچھ میں فرق ہے، جو فروعی قسم کی ہے نا ان میں فرق ہے۔ اب عین ممکن ہے کہ اس دور میں لڑکیوں کا حق نہ ہوتا ہو اور باپ کوئی اختیار ہو، اور آج کل بھی ہے، مثال کے طور پہ بچی اگر نابالغ ہے نا، مطلب 10-11 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، باپ نے بچی کی شادی کر دی ہے، تو بیٹی کو بالغ ہونے کے بعد اختیار ہے، چاہے تو نکاح کو برقرار رکھے، چاہے لوگ کہے ابو جی میں نے نہیں کرنا، نکاح فاسق ہو جائے گا، کوئی طلاق کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسا بات۔ تو عین ممکن ہے کہ حقدار ہو ہی نہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حقدار تو ہو لیکن حق مہر کا اختیار باپ کو ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے شریعت جو کیا شریعت کے مطابق کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 8 یا 10 سال تھے لگانے کے بعد، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے قرآن کے ضرور سے کہ شعیب علیہ السلام نے بھی پھر 8 سال کا انتظار نہیں کیا، شادی پہلے ہی کر دی، شادی پہلے ہی کر دی، پھر 8 سال۔ اب دیکھو نا، دونوں نے ایک دوسرے کو آزما لیا کہ یہ بھی سچا میں بھی سچا، تو شادی پہلے ہی کر دی۔ اب شادی ہو گئی، وقت ہو گیا پورا، اب موسیٰ علیہ السلام نے شعیب سے کہا کہ اجازت دو، اب ہم اپنے ملک جانا چاہتے ہیں۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب وقت پورا کر لیا نا تو اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے۔ آنس من جانب الطور نارا، لگتا ہے کہ سردی کا موسم تھا اور رات کا وقت تھا، اور سارے بچے بھی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جب طور کے قریب پہنچے نا تو راستہ بھی بھول گئے، سردی بھی لگ رہی ہے، اور ویسے بھی جب آدمی کو سردی لگ رہی ہو نا، منہ سر ڈھانپ کے رکھا ہو تو پھر آدمی عموماً راستہ بھی بھول ہی جاتا ہے، راستہ بھول گئے، تو اب اسی پریشانی میں ہے، تو رب ذوالجلال نے نا طور کے اوپر اپنا جلوہ ڈال دیا۔ ایسے مدد کرتا ہے اللہ، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو پھر اللہ بندے کا بن جاتا ہے۔ تو طور کی جانب جب روشنی ہوئی تو قال لأہلہم کثوا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اکیلی بیوی نہیں تھی، جمع کا صیغہ اللہ نے بولا، کہا میرے بیوی بچوں یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے نا آگ نظر آئی ہے، مجھے آگ نظر آئی ہے، تو ظاہر ہے جہاں آگ ہوگی وہاں کوئی انسان بھی ہوگا، جلانے والا بھی ہوگا، اور دونوں کام اکٹھے ہو جائیں گے، راستہ بھی پوچھاؤں گا اور آگ بھی لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، کہا بھی یہاں ٹھہرو، میں چلتا ہوں، راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور آگ کا ایک انگارہ بھی لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم نہ پھر گرمی حاصل کر لینا، حرارت حاصل کر لینا۔
اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب بندہ رب کا بنتا ہے تو رب پھر بندے کا بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روٹی مانگی تھی نا، بتایا تھا نا پچھلے جو میں، موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی روٹی، اللہ نے کہا موسیٰ روٹی بھی لے تو ووٹی بھی لے، ہے جی، رب نے دو کام کر دی، روٹی بھی دی اور روٹی پکانے والی بھی مانگی ایک تھی، مل گئے دو۔ اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، رب نے کہا موسیٰ تو آگ دیکھ لینے آیا، جا مجھ سے نبوت لے جا، تو آگ دیکھ لینے آیا نا تو مجھ سے نبوت لے کے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ۔ کیسا رب ذوالجلال نے نا، اصل میں نا انسان بڑے کتنا بھی عقیدے کا ایمان کا پکا ہو جائے نا تو وہم کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو ایسی آواز آ جاتی نا، پتہ نہ چلتا کدھر سے آئی ہے کدھر سے نہیں، تو موسیٰ نے گھبرا جانا تھا۔ اور اللہ جو ہے نا جب بندے کا بنتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ گھبرائے بھی نہ، اس کو گھبرانے کی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے پوری نشانی بتائی کہ دیکھو کیسی آواز آئی۔ ابو بکر صاحب مزہ آ رہا ہے کہ کیا رب ذوالجلال نے الفاظ کا ہار جو ہے پرو دیا۔ فرمایا فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک وادی تھی، بڑی بابرکت تھی، وہ زمین کا ایک بابرکت ٹکڑا تھا جو پہاڑوں کے درمیان میں تھا، اور وہاں پانی کی ایک لہر چل رہی تھی، اس کے کنارے پر ایک درخت تھا، اس درخت سے آواز آئی۔ تو کتنی پکی نشانی، پکی۔ فرمایا کہ وہ ایک دو پہاڑوں کے درمیان جگہ بڑی بابرکت، وہاں ایک پانی کا نالا ہے، نالے کے اوپر ایک کنارہ ہے، کنارے کے اوپر ایک درخت ہے، اس درخت سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ کہا موسیٰ میں تیرا رب ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو آگ ڈھونڈتا ہے، دیکھ میں تجھے مل گیا۔ یقین جانے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنا کے ختم کرنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا بن جاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو میں پھر بندے کا بنتا ہوں۔ جب میں بندے کا بنتا ہوں نا پھر کیا ہوتا ہے، بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے نا تو میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اٹھا لو، میری رحمت اس کا دوڑ کے استقبال کرتی ہے، اور بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے نا تو میں چلتا ہوں اس کی طرف، پھر میں اس کی آنکھ ناک کان بن جاتا ہوں۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، نہ کان میرا کان ہے، نہ زبان میری زبان ہے۔ رب کہے تو آنکھ اٹھتی ہے، رب کہے تو آنکھ بند ہوتی ہے، رب کہے تو کان کھلتا ہے، رب کہے تو کان میں انگلیاں آ جاتی ہے، رب کہے تو چل تو پاؤں چلتے ہیں، رب کہے رک جا پاؤں رک جاتے ہیں۔ اور جب اس منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے نا پھر بندہ کہہ دینا کہ یا اللہ میں تیرا ہے تا بندہ، پر میں تینوں قسم دے کے کہنا ہے، قسم دے کے کہتا ہوں کہ میرے رب یہ تو نے کام میرے کہنے پہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا لا ابرہ، میں اس کے کہنے پہ کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ اپنا ایسا ہی بندہ بنا۔ الحمد للہ۔